أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں تیمم کے مسائل کریں گے، اس کے احکام کریں گے، اور یہاں پر ہمارا طہارت سے متعلق ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم متفرق مسائل یعنی جو ڈفرینٹ کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والی رہ گئی ہیں، کچھ آپ کے سوالات بیچ میں آتے رہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تیمم کا لغوی معنی یعنی لینگویج میں اس کا میننگ ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا. یہ تیمم یا تیمم سے مصدر ہے جس کا مطلب ہے قصد یا ارادہ. تیمم الامری کسی کام کے قصد و ارادے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی طرف کرنے کی سوچ رکھنا، اس کے کرنے کی طرف چلنا. اور تیمم للصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کے لیے تیمم کرنا، یعنی مٹی کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کا مسح کرنا. اور اصطلاحی یعنی شریعت میں عام جو تیمم سے ہم مراد لیتے ہیں وہ ہے پاک مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے سے اسپیسیفک میتھڈ ہمیں سکھایا گیا ہے، اس کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے. اس کے ساتھ پاکی حاصل کی جاتی ہے. پانی کی عدم دستیابی یعنی پانی موجود نہیں ہے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں دونوں آپشن ہو سکتے ہیں، یا پانی ہی موجود نہیں ہے یا استعمال کرنے سے آپ کی جان کو یا آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے، تو شریعت اسلامیہ نے مٹی کو پانی کے قائم مقام قرار دیا ہے. یعنی جس طرح سے ہم پانی کو یوز کرتے ہوئے پیوریفائی ہوتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی ہم مٹی سے بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، پانی کا ملنا مشکل ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پاک مٹی سے اسی طرح طہارت حاصل کی جا سکتی ہے جس طرح پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا بیوی سے مباشرت کرے اور پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لے. پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آدمی جس جگہ ہے وہاں پانی موجود ہی نہیں ہے، یا اسے حاصل کرنا مشکل ہے، پانی تک اس کا پہنچنا، یا پانی وضو سے کم ہے، بہت تھوڑا سا ہے، یا پانی محض پینے کے لیے ہے. اتنا سا پانی ہے کہ اگر آپ اسے وضو کر لیں گے تو آپ کے پینے کے لیے نہیں رہے گا. یا پانی ہے تو صحیح تھوڑا سا لیکن وہ وضو سے کم ہے، جس طرح مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ بس ہم پھر ہاتھ منہ دھو لیں اور کہنیا اور وہ نہ کریں، تو ایسا آپشن نہیں ہے. یا پورا وضو کا پانی ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، یا پھر اگر نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے. درمیان والا نہیں کہ آپ ہاف پارٹس کو دھو لیں اور ہاف پہ آپ کہیں کہ میں تیمم یا ایسے ہی گزارا کر لیتی ہوں. اتنا تو ہے کہ 3 دفعہ دھونے جتنا پانی نہیں ہے اور 1 دفعہ دھونے جتنا ہے تو آپ 1 دفعہ دھو لیں سارے اعضاء کو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے بھی کم موجود ہے تو پھر اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. اور پانی بھی اسی طرح کے محض پینے کے لیے ہے، اگر وضو کریں گے تو بچے گا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. پاک مٹی کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سطح زمین کی جتنی شکلیں ہیں، یعنی خالص پتھر کے علاوہ وہ مٹی ہی کی قسم شمار ہوتی ہے، جیسے کہ مٹی، ریت،
گرد و غبار جو کبھی پڑا ہوا ہوتا ہے، کچی دیواریں اور کسی چیز سے مٹی خلط ملط ہو، یعنی اس کے اندر مکس ہوئی ہوئی ہے لیکن مٹی ہے، جس طرح ہمارے اکثر کبھی کھڑکیوں دروازوں اور دیواروں پر بھی مٹی کی ایک پوری لیئر جمی ہوتی ہے، اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے جس کو اس طرح کا مسئلہ ہو یا کوئی ضرورت ہو تو باہر سے کچھ مٹی لا کے ایک برتن میں لے کر وہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی بہت زیادہ مٹی سے خود کو ملنا نہیں ہوتا، کچھ چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں جو خالص پتھر ہے اس پر نہیں ہوگی، اس کے علاوہ مٹی کی ہر شکل پر تیمم ہو سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے، احادیث میں بہت واضح آتا ہے، اور جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تو دوران سفر میں جنبی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، پھر مجھے پانی بھی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لیٹنی لے لی جس طرح کوئی جانور لیٹتا ہے، یعنی مٹی میں لیٹ کر میں اس پر سے آگے پیچھے ہونے لگ گیا، اس طرح کر کے جیسے کہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اب مٹی سے پاک کرنا ہے، کیونکہ طریقہ نہیں جانتے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اب جب ایسا کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو اس طرح کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ صرف ایک دفعہ زمین پر مارے، صرف ایک دفعہ، پھر ان دونوں میں پھونک ماری، پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں پر اور دائیں ہتھیلی کو بائیں پر، یعنی اس کے اوپر والی جو جگہ ہے وہاں پر، اور ان دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرا۔ سمپل از دیٹ، سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں جو ہتھیلیاں ہیں ان کو جو اندر والا حصہ ہے مٹی پہ مارنا ہے، اس کے بعد ہلکا سا جھاڑ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کا اوپر والا حصہ اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کا اوپر والا حصہ پہ پھیرنا ہے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں سے منہ پر ایک دفعہ پھیر لینا ہے، یہ تیمم مکمل ہو جائے گا۔ پھر جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بیماری کی حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہوئی، لوگوں نے اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا، لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ خود کو مشقت میں ڈالنا یا پوچھے بغیر ایسے خود سے ہی اپنی تعویلیں کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے، کسی علم والے سے پوچھنا چاہیے، جسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ پھر شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اے عمر تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی، یعنی میں نے خود کو مشکل میں نہیں ڈالا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تقریری، یعنی جو آپ نے سنا اور اس پر خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے کرنے میں حرج نہیں۔ تو کوئی ایسی جگہ پر ہے بہت زیادہ سردی ہے، گرم پانی بھی اویلیبل نہیں ہے اور اس سے بیماری کا خطرہ ہے، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کیا تیمم کے ساتھ ایک نماز سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیمم پانی کے قائم مقام ہے، جس طرح وضو کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں ویسے ہی تیمم کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر پانی میسر آ جائے، آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھی
اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ پانی آ گیا اسی وقت میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دہرا لیتا ہے تو اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، یہ دگنا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ دو صحابی سفر میں تھے، ایک جگہ پانی نہ ملنے پر دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر نماز کے وقت ہی میں انہیں پانی مل گیا، ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، جبکہ دوسرے نے نہ دہرائی، دوسرے نے دوبارہ نہیں پڑھی۔ واپسی پر انہوں نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز نہ پڑھنے والے سے فرمایا، تو نے سنت پر عمل کیا، تیری پہلی نماز تجھے کافی ہے، یعنی جو اس ٹائم پڑھ لی تھی ٹھیک ہے، اور دوبارہ پڑھنے والے سے فرمایا تجھے دگنا اجر ملے گا، یہ تیرے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اور جن چیزوں سے غسل یا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے ہی تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ غسل یا وضو کے لیے پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جائے گا، یعنی پھر اب تیمم سے نماز نہیں پڑھی جائے گی جب پانی دستیاب ہو گیا، اب اگلی دفعہ میں آپ نے وضو ہی کرنا ہے اور کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح تیمم والا وضو والوں کو کی جماعت کروا سکتا ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ عمر بن عاص نے تیمم کر کے باقی سب کو نماز پڑھائی تھی، تو اس کا مطلب ہے تیمم ایسا نہیں ہے کہ بس گزارا، وہ اس کے قائم مقام اس کی جگہ پر ہے، اس لیے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھائی جا سکتی ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ غسل کی ضرورت ہے تب بھی صرف یہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے ان کو جھاڑ کے دونوں ہاتھوں کے باہر والے حصے پر اور پھر چہرے پر ایک دفعہ پھیر لینا، یہ غسل کے بھی قائم مقام ہوتا ہے، اس کی جگہ پر بھی ہے۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں مس ہونی چاہیے، اصل پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے اکثر ہم کہتے ہیں نہیں میری تسلی نہیں وہ میں سے پاک نہیں، اب سفر میں اس طرح کیسے پڑھنی ہے، کیسے یہ مشکل ہے، یہاں پر یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ نماز چھوڑنے کی اجازت کسی طور پہ نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی رخصت اور کوئی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ آسانی دی جا سکتی ہے کہ اگر پانی ہی میسر نہیں تو مٹی، اور مٹی کے ساتھ بھی کتنا ہلکا سا کچھ بھی نہیں کرنا، اور آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ صرف یہ بہانے کر کے چھوڑ دینا کہ اب چونکہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں نہیں کر سکی، یہ کسی طور پر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن اسی لیے کہتا ہے سورۃ القیامہ میں، بل الانسان علی نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے، چاہے جتنی ہی مرضی وہ تعویلیں پیش کر لیں، جتنے مرضی آپ بہانے لگا لیں، دوسروں کو سیٹسفائی کر لیں، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، لیکن میرا اپنا آپ مجھے خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جو بہانہ میں لگا رہی ہوں حقیقتاً یہ واقعی ہے بھی یا صرف اس ٹائم بہانہ ہی ہے۔ اور رب تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ہمارے تمام احوال کو جانتا ہے، ہم جس وجہ سے جو نیکی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں وہ واقعتاً ایسی مجبوری ہے جو کہ عذر بنے یا پھر صرف اور صرف دل کی تسلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح طور پر جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ گرامر میں آج ہم پلورل کو ہی کریں گے، لیکن مونس کا یعنی فیمیل کے لیے کون کون سے یوز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ہم نے میل کے لیے کیا تھا ہم، کم اور تم، یہ 3 پروناؤن ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں مذکر پلورل کے لیے، یعنی جو میل ہے اور جو جمع ہے۔ اب مونس اور جو جمع ہے ان کے لیے کون کون سے یوز ہوتے ہیں؟ وہ 4 ہیں، ہننا، کننا، تننا، اور جزم کے بعد نون کا آنا فتحہ کے ساتھ۔ ہننا اس علامت کا ترجمہ عموماً ان سب عورتوں، وہ سب عورتیں اپنی اپنے کیا جاتا ہے، سمپل دیر کیا جاتا ہے، رزق ہننا، دیر رزق، فائزو ہننا، بس تم نصیحت کرو ان عورتوں کو، لہن فور them ہو جائے گا، اولادہن their children their kids، اسی طرح نیچے
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تو اولادہن ہن آ گیا، یہ کس کو شو کر ہے؟ مونس کو، فیمیل اور پلورل کے لیے آ رہا ہے. اور اسی طرح سے نیچے کی ایگزامپل میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، ان کا کھانا اور ان کا کپڑا. جب جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت سب انوالو ہیں اس میں ہم لگتا ہے، لیکن جب اسپیسیفکلی عورتوں کی بات ہو رہی ہو تو اس میں ہم کی بجائے ہننا لگتا ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اور جن عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو بس ان کو نصیحت کرو. ہننا کبھی پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہننا بھی ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، تو ہننا ہو ٹرانسلیشن سیم رہتی ہے بالمعروف. ہننا کو ہم یوز کرتے ہیں غائب کے لیے، یعنی جو پریزنٹ نہیں ہے اور جو جمع میں بھی ہے پلورل ہے اور جو فیمیل ہے ان کے لیے ہننا یوز ہوتا ہے. جو موجود ہے، پریزنٹ ہے، سامنے حاضر ہے، ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اور وہ جمع میں ہے تو اس کے لیے کننا یا تننا یوز ہوتا ہے. کننا اس علامت کا ترجمہ عموماً تم سب عورتوں کو تمہارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے. بالکل وہی ٹرانسلیشن ہے جو کہ کم کی تھی اور ہم کی تھی، تم کی تھی. صرف فرق یہ ہے کہ عورتوں کا ایڈیشن ہو جاتا ہے. چاہے ٹرانسلیشن میں ہم عورتیں بولیں یا چاہے نہ بھی بولیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ہننا آ رہا ہے تو یہ صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہم آ رہے ہیں تو یہاں یا تو صرف مردوں کی بات ہے یا پھر مردوں عورتوں سب کی جنرل ٹرم میں بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ فی بیوتکن، ان دیئر ہومز، سوری ان یور ہومز ہوگا، یو ہے تو یور ہوگا، کننا. ایسے ہی وَلَّقَكُنَّ، وہ طلاق دے تم سب عورتوں کو، کننا تم سب، all of you، من کننا تم سب عورتوں سے، خطبکننا تم سب عورتوں کا حال، وقرنا فی بیوتکن، اور تم سب ٹکی رہو ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، بیوتی کننا. جیسے کہ آگے اور آیات دی ہوئی ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اس طرح آیات موجود ہیں. آگے ہے تننا. تننا یہ علامت صرف ورب کے ساتھ آتی ہے، فعل کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا ترجمہ عموماً تم سب عورتیں کیا جاتا ہے، وہی یور، یو. لستن، نہیں ہو تم سب عورتیں، راوتن، تم سب عورتوں نے بہلایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم عورتیں اور عورتوں کی طرح. ان اتقیتن، اگر تم سب عورتیں ڈرتی رہو، ان اتقی، ان اگر، اتقی تقوی سے، تننا تم سب. تو کننا اسی کے ساتھ بھی آ جائے گا لیکن تننا اسپیسیفکلی ورب کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹرانسلیشن دونوں کی سیم ہے. اور لاسٹ ہے سکون اور اس کے بعد نون فتح کے ساتھ. یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ورب کے اینڈ پر، تننا بھی ورب کے اینڈ پر آتا ہے، اور یہ علامت یعنی نون فتح کے ساتھ اور اس سے پہلے سکون، یہ بھی ورب کے اینڈ میں آتی ہے اور نون سے پہلے حرف پر جزم ہوتی ہے. اور ترجمہ عموماً ان یا تم سب عورتوں نے اور کبھی وہ یا تم سب عورتیں کیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی ہو جاتا ہے اور تم بھی، دونوں طرح آتا ہے ڈیپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ ہے کہ کس اعتبار سے آ رہا ہے. یغضضن، وہ سب عورتیں نیچی رکھیں. قرنا، جیسا یہ فعل امر ہے اس وجہ سے تم سب عورتیں ٹکی رہو. اطیعنا، تم سب عورتیں اطاعت کرو. اقمنا، تم سب عورتیں قائم کرو. تو جب یہ فعل امر ہوگا تو تم کی ٹرانسلیشن یو کے ساتھ آئے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا جیسے یہ فعل مضارع میں آ رہا ہے تو وہ کی ٹرانسلیشن میں ہوگا. جیسے کہ ایگزامپلس دی گئی ہیں
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب آپ دیکھیں گے آپ کیسے پتہ چلے گا یغضضن کا، کیونکہ جو آگے آ رہا ہے من ابصارہن، اس کا مطلب ہے غائب جمع میں عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ٹرانسلیشن بھی پھر وہ سب عورتیں اپنی نظریں نیچے رکھے ہوگا یغضضن میں. ایسے ہی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اور وہ سب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. فروجہن اپنی شرمگاہیں، یحفظن وہ حفاظت کریں. تم حفاظت کرو نہیں، دونوں میں ضمائر سیم رہیں گی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. فلا تخضعن بالقول، پس نہ تم سب عورتیں نرم لہجے میں بات کرو. وقرنا، چونکہ فعل امر ہے، فی بیوتکن، دیکھیں یہاں پہ کننا آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، تو بھی ہم ٹرانسلیشن کو سمجھ سکتے ہیں. جو میں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر آپ نے ٹرانسلیشن تم کرنی ہے یا وہ کرنی ہے. اور تم سب عورتیں اپنے گھروں میں ٹکی رہو. وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم سب عورتیں اظہار زینت مت کرو جاہلیت کے پہلے دور کی طرح. ایسے ہی اقیمنا الصلاۃ، آتینا الزکاۃ اور اطیعنا اللہ، یہ تینوں بھی اسی کی ایگزامپلس ہیں. تو ہوپ فلی ان ضمائر کے ساتھ آپ اور زیادہ کلیئر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر کرے اور ہمیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اب ہم ٹرانسلیشن میں اور تجوید میں لاسٹ آیات کو کمپلیٹ کریں گے. آیا نمبر 139 سے 141 تک جو 3 آیات رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے، اور جہاں تک تفسیر ہو سکی باقی کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مکمل کریں گے. میری پلاننگ بھی ہے کہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اپنے پہلے پارے کا جو کچھ رہ جائے گا اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا ریویو شروع ہوگا، اس کی تیاری شروع کر لیں. اور الحمدللہ کچھ گروپس میں بڈیز بن کے انہوں نے آپس میں شیئر بھی کر لیا ہے کس طرح کتنا کتنا کرنا ہے، تو اس پر تھوڑا سا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے اور ایک سیڑھی طے کی ہے، اس میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں ابھی، اور بہت سارا کچھ رہ گیا ہوگا جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکے، جس پر ابھی عمل بھی نہیں آیا. ایک ادنا سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اگلے مراحل طے کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے عمل، علم اور تمام چیزوں میں اضافہ فرمائے. تجوید کا لیسن آپ نے سننا ہے اور اپنی روٹین میں کرنا ہے کہ ڈیلی جس وقت آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ باقی سارے دن میں اگر موقع نہ بھی ملے، فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے بچے ہیں تو بھی سوئے ہوئے، اگر اپنی جاب ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ والے ٹائم میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت نکال سکتے ہیں. تو اس میں اپنے لیے لازمی کر لیں کہ روز آپ نے 3 دفعہ 3 ٹائمز اپنے لیسن کو پڑھنا ہے. جس طرح سے صبح شام کی دعائیں ہیں اور قرآن کا کچھ حصہ فجر کی نماز کے ساتھ آپ نے طے کیا ہوا ہے، ویسے ہی ان آیات کو بھی اگر روز آپ 3 ٹائمز پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ جب آپ گروپ میں سنائیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی خود ہی فرق محسوس ہوگا. اگر ان کے دن میں ٹائم نہیں بھی ملتا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بالکل کھولا ہی نہیں، تو ضرور کوشش کریں اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ہم سے قبول کریں. سننا شروع کریں آیا نمبر 139 سے. يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ٹرانسلیشن دیکھیں. قل کہہ دیجئے، قاف واو لام قول، اتحاجوننا کیا تو تم، حاج حاجیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، جھگڑا کرتے ہو، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، نہ ہم سے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی میں اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ روٹ ورڈ الہ، وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، بابا رب اور کمبینیشن ہے رب اور نا کا، رب نا ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، کم تمہارا، بابا سیم روٹ ورڈ ہے، ولنا و اور لا کے لیے، نہ ہمارے اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا اعمال اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اعمال، نہ ہمارے، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ولکم اور لا کے لیے، کم تمہارے اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم اعمال تمہارے، کم تمہارے اور نہ ہمارے، عمل کی جمع ہے اعمال اور اعمالکم کا کمبینیشن ہے، وَنَحْنُ اور ہم، نحن آتا ہے اگر ہم نے ہم کہنا ہو اور سیپریٹلی کہنا ہو، کسی کے ساتھ جوائن نہ کرنا ہو تو ہم نہ کے لیے نحن کو یوز کرتے ہیں، اور ہم لہو لا کے لیے، ہو اس کے یعنی اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، مخلص خلصہ سے ہے، خالص ہونا، کسی کھوٹ سے ملاوٹ سے پاک ہونا، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے مخلص، جو کہ اپنے کام اپنی چیز میں مخلص ہے، تو مخلص ہیں، ام یا تقولون تا تم، قول بات، واو نون جمع کے لیے ہے، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب اور علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں اسباط سے متعلق کہ وہ جمع ہے سبتن کی، اور اس سے مراد اولاد بھی ہے اور قبیلہ بھی ہے، تو الاسباط یعنی اولاد یعقوب خاص طور پر 12 بیٹے اور ان سے آگے جو 12 قبیلے اور ان کی طرف جتنے پیغمبر آئے، کانو تھے وہ، کانا کی جمع ہے کانو، واو الف جمع کے لیے لگا ہوا ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ہودن یہودی، او یا نسوارا نصرانی، قل کہہ دیجئے، قاف واو لام قول، انتم کیا، انتم تم، تو جب تم کو ہم نے یوز کرنا ہو سیپریٹلی، جس طرح ہم نے کوم اور تم پڑھا ہے، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انتم، جیسے کہ نحنو تھا ویسے ہی انتم ہم یوز کرتے ہیں،
اعلم زیادہ جانتے ہو، علم سے ہے، اور اعلم زیادہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں اس میں تفضیل ہوتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ اس میں مبالغہ ہوتے ہیں، ایک چیز کو دوسرے پر جب دینی ہو فوقیت تو پھر ہم اس انداز میں استعمال کرتے ہیں اعلم زیادہ جانتے ہو، ایک ہے علیم بہت علم والا، اور ایک ہے اعلم زیادہ جاننے والا، تو زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ، ومن اور کون، من ہو تو اس کی ٹرانسلیشن سے ہوتی ہے، من ہو تو کون، اور کون. اچھا، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگ کا اس طرح فرق ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لیونگ کی بات کرنی ہو تو ہم من یوز کرتے ہیں، اور نان لیونگ کی کرنی ہو تو ما یوز ہوتا ہے. ازلم بڑا ظالم ہے، ذو لام میم ویسے ہی جس طرح کہ اعلم تھا ویسے ہی ازلم، ذو لام میم ظلم، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. من کمبینیشن ہے من اور من کا، من سے من جو، یعنی اس سے جو کتما چھپائے. کتما کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ ٹینس ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی مضارع کی نشانی نہیں آ رہی، اور یہ سمپلی جو فاعلہ ہے اس پر پورا اتر رہا ہے کتما، چھپائے. کتمان حق بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، یعنی حق کو چھپانا. تو کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، شین ہادن شہادہ شہادت دینا، یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. اندہو جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من سے اللہ اللہ یعنی اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل بھی زائد ہے، عما ان کا ہوتا ہے اباؤٹ متعلق، ما جو یعنی اس سے جو، اس کے متعلق جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تا تم، عمل عمل کرنا، واؤ جمع کے لیے آ رہا ہے، ٹوٹل مل کر بنے گا تم عمل کرتے ہو. تل کا یہ، تل کا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعید کا مطلب ہے دور. دل کا یہ، اور یہ مونس کا لیے ہے کیونکہ امتن کی بات ہو رہی ہے آگے. امتن مونس میں کنسیڈر ہوتا ہے، تامربوطہ آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تل کا ہے. تل کا یہ امتن ایک امت تھی، حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قد تحقیق، خلط وہ گزر گئی. خلط خلو سے ہے، خالی ہونا. جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے تو یعنی بالکل ایمپٹی، جب کچھ گزر جاتا ہے کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمپٹی ہے. تو خواہ لام اور تا آخر میں آ رہا ہے امتن کی وجہ سے، جیسے کہ ہم تا پڑھ چکے ہیں کہ تا 4 ٹائپس کا ہوتا ہے، یا تا کے اوپر فتح آ رہی ہوتی ہے، کسرہ آ رہی ہوتی ہے، ضمہ آ رہی ہوتی ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سکون آ رہا ہے اور یہ اس کا اشارہ اصل میں امتن کی طرف ہے. لہا لا کے لیے، ہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، یعنی جس امت نے، لوگوں نے، گروہ نے، گروپ نے، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے. کسبہ جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسب حلال، یعنی حلال کمانا، کمائی کرنا، تو اسی سے ہے کمایا. کسبت اس نے کمایا. وَلَكُمْ اور لا کے لیے، کم تمہارے، ما جو، کسب تم کمایا تم نے. ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے سٹارٹ میں ضمہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر فتح ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیے جاؤ گے، کیے گئے اس طرح کریں گے. واؤ نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. باقی لیٹر کیا بچا؟ ورڈ کیا بچا؟ تسألو. تسألو کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہوگا؟ حمزہ. حمزہ پہ فتح ہے، شروع میں کیا ہے؟ ضمہ. تو تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، تو کیے جاؤ گے اس وجہ سے آ رہا ہے. ہوپ فلی اب آپ کو یہ نشانی کافی حد تک یاد ہوگی. بہت ساری ایگزامپلس ہم کر چکے ہیں اس کی.
عما عن متعلق ما جو یعنی اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے عمل کرتے عین میم لام سے ہے یا شروع میں وہ کے لیے آ رہا ہے اور واو نون جمع کے لیے ہے. اب اس کی تلاوت سنیں. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمدللہ تجوید اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پہلا پارہ ہم نے مکمل کیا. جو کہ کلاس کچھ اس طرح سے ہماری ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ یہاں پر چیٹنگ کو بھی اور آپ سے کچھ پوچھنے کو بھی کبھی نہیں کرتی ہوں کہ بہت زیادہ لمبی بیچ میں گفتگو نہ شروع ہو جائے یا کچھ کوشچن آنسر بیچ میں باتیں. لیکن میں آپ سب سے سننے کی ہمیشہ سے بہت زیادہ ہمیشہ مجھے انتظار ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے رسپانس ہو. آپ کی کیا فیلنگز ہیں, کیا آپ سیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ آ رہی ہے, کس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ لاسٹ ایئر جس طرح ہم نے 1 ایئر ہونے پر آپ کے تاثرات لیے تھے, اس سے الحمدللہ بہت لوگوں نے بہت کچھ سیکھا, بہت لوگوں نے جوائن کیا اور الحمدللہ اب وہ ہماری کلاس کا حصہ ہیں اور وہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے تاثرات کی وجہ سے کون اسپیشلی اس طرف آ جائے. جس وقت ہم نے فرسٹ 1 ایئر کا اپنا کیا تھا پروگرام اور اس میں آپ کے تاثرات آئے تھے, اس وقت کسی نے اس کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد جب رمضان کا ہمارا ہوا تو انہوں نے اسپیشلی اس لیے اپنے تاثرات دیے کیونکہ جنوری میں انہوں نے وہ سن کر جوائن کیا تھا, اس سے متاثر ہو کر, تو انہیں یہ لگا کہ اب شاید میرے جو تاثرات ہیں جب میں وہ دوں گی تو اس کو سن کر شاید کوئی اور بھی جوائن کرے. اور حقیقتاً ایسا ہوتا ہے. میری اپنی زندگی کے اگر میں سوچوں کچھ کورسز تو ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے ایکسپیرینس اور تاثرات سن کر یہ سوچ کر شروع کیے کہ جب وہ کر سکتے ہیں اپنی اس سچویشن میں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اور ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ گروپس میں ہیں 10 تو آپ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ہیں. آپ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہوں گے کیا مسائل ہیں, کیا آسانیاں ہیں, کس طرح آپ کام کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہمارے 2 ایئرس بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ہمارا پارہ بھی مکمل ہوا ہے. آپ سب کی طرف سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. تجوید میں مشکل آئی تو کیا کیا, گھر کی مشکلات آئیں تو کیا کیا, اپنی بیماری یا اپنے مسائل تھے تو اس کو کیسے سالو کر کے جمے رہے, کیا کوششیں کی اور کیا چینج فیل ہوتا ہے. 2 سال کہنا بہت آسان ہے اور 2 سال لگے ہیں ہمیں ایک پارہ مکمل کرنے میں. تو اس دوران میں جو شروعات تھی اور جو اب ہے اس میں کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں اور آپ نے کیا دوسروں تک پہنچایا اور کتنے لوگ شامل ہوئے آپ کے ساتھ. جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو اس کو ضرور شیئر کریں. اور رول بالکل وہی ہوگا لاسٹ ٹائم والا کہ 3 منٹ سے اوپر نہ جائے, کوشش کریں 3 منٹ کا ہی نوٹ کریں. میں یہ سب کے لیے کوئی بہت کمپلسری نہیں کر رہی ہوں کہ آپ نے لازمی کرنا ہے, لیکن اگر آپ کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی خوشی ہوگی. جو گروپ انچارجز اور سائٹ ٹیم کام کر رہی ہے پتہ چلے گا کس طرح سے کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کن چیزوں پہ کام ہوا, کن پہ نہیں ہوا, کس طرح سے ہوا. اور آپس میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ اچھا ہم سب کنیکٹڈ ہیں. کلاس میں تو چونکہ میں نے ہی بولنا ہے اور کرنا ہے, اسی وجہ سے اب اس دفعہ جو ریویو ہے اس کے لیے بھی میں نے اسپیشل گروپ انچارجز سے کہا ہے
کہ وہ تھوڑے تھوڑے پارٹ کا کرائیں تاکہ آپ اپنے گروپ انچارج کے علاوہ باقی گروپ انچارجز سے بھی تھوڑے سے انٹروڈیوس ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے ہماری بات چیت ہو. تو ہوپ فلی کہ آپ اس کام کو کریں گے, کوشش کریں کہ جتنا جلدی کر سکیں. انشاءاللہ ہم اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک دوبارہ سے کلاس ایسی رکھیں جس میں آپ ایک دوسرے کے ریفلیکشنز شیئر کریں, آپس میں بات چیت کریں اور خود بھی اور موٹیویٹ ہو کر سیکنڈ پارا سٹارٹ کریں اور دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ موٹیویشن کا باعث بنیں. تفسیر انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آیہ نمبر 135 سے. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کونوا ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پالو گے. کس نے کہا؟ یعنی یہود و نصارہ نے ہی. اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے. اور حقیقتاً یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز پر خود ہوتا ہے اور جس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے نزدیک جو وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور جو وہ نہیں کر رہا وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے فرقے وجود میں آتے ہیں اور فرقے تو بہت دور کی بات ہے, ایک انسان کی اپنی پرسنالٹی میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے. مثلا اگر میرا فوکس بہت زیادہ نماز پر ہے نا, تو جو نماز میں سستی کرتا ہوگا میرے نزدیک وہ بہت وہ ہوگا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اس کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. جو حجاب پہنتا ہوگا نا اسے لگے گا سارا دین حجاب کے اندر ہی ہے, اور جو نہیں پہن رہا وہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے, اور اس نے تو گویا کچھ بھی کیا ہی نہیں ہے. تو جو جس چیز پر ہوتا ہے نا اسے لگ رہا ہوتا ہے بس وہ صرف وہ والا کام کر لینا دوسرا تو وہ پورا دین میں داخل ہو گیا, اور جو نہیں کر رہا ہے وہ بالکل دین میں داخل ہی نہیں ہوا. اور پھر اس سے بڑھ کر جب فرقوں کی بات آ جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے فرقے کو ٹھیک سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ دیکھیں پہلے پارے میں ہی ہمیں کئی دفعہ سمجھا دیا. یہود و نصارہ کا کہنا ہے کہ تم بس ہمارے فرقے میں آ جاؤ ہدایت پالو گے. اور مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج کے حالات میں بھی تاریخ اپنے آپ کو ویسے ہی دہراتی ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس فرقے میں ہو, اس طریقے پر ہو تو ٹھیک ہو, اور اگر نہیں تو پھر نہیں ٹھیک. یا پھر لوگ سمجھتے ہیں سارے یہ دیان ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ٹھیک ہے, کوئی نہیں, سب کچھ کرو, اللہ کو پتہ ہے ہماری نیتیں, اللہ کو جانتا ہے, نماز بس پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لو. نہیں, جو طریقہ ایک ہمیں کریکٹ انداز سکھایا گیا ہے, جو سمجھایا گیا ہے, ہمیں ویسے ہی کرنا ہے تو قبول ہوگا. ایسے نہیں بس قرآن پڑھ لو, اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا اب یہ ہاں اور یہ سین اور یہ آوازیں نکالنی اور کرنی, یہ نہیں ہوتا ہے. کوئی نہیں, خیر ہے. جس طرح نازل ہی نہیں ہوا, جو اس کا میننگ بنتا ہی نہیں ہے, اس طرح پڑھ کر وہ کیسے قبول ہوگا, وہ کیسے قابل قبول ہوگا. ہم دنیاوی اعتبار سے بالکل ویسا میچ چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسی چیز میرے پاس ہے میں نے ویسی ہی لینی ہے. ہم اسے تھوڑا سا کلر ڈفرنس بھی نہیں, اگر مثلاً کپڑوں کا آپ دیکھ لیں, جب ہم ڈائی کروانے جاتے ہیں کوئی دوپٹہ ہلکا سا آگے پیچھے ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, یعنی ویسی میچنگ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا, ایک بتا دیا, اور طریقہ ایسے نہیں بتایا, یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے کر کے دکھایا ہمیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ ایک ایک سٹیپ ہمیں ہماری طرح کے انسان نے آ کر کے بتایا, ایسے 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 کرنا ہے. اور پھر بھی میں کہوں کوئی بات نہیں, اگر کر لیا ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایسے نہیں ہوتا دین. تو یہود و نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے. آج بھی اگر ہم کچھ کہیں فلاں فرقہ ہو جاؤ, فلاں ہو جاؤ ہدایت پالو گے, ایسا نہیں ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے. یہاں پر بھی یاد رکھنے کی بات ہے, یہ نہیں کہا گیا ابراہیم, صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے نہیں مینشن کیا گیا کہ وہ یکسو تھا, بلکہ طریقہ جو تھا, یعنی پرسنالٹیز کو فالو کرنے کا ہمارے کہیں پر دین میں نہیں ہے, بلکہ جو طریقہ سکھایا گیا ہے اس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے طریقے کو فالو کرنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کسی فرقے سے نہیں تھے, کوئی یہودی نہیں تھے, کوئی نصارہ نہیں تھے, کسی اور فرقے سے تعلق نہیں تھا, حنیفن تھے. اور حنیفن کی ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ٹرانسلیشن میں ایکسپلینیشن کی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا, شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا, یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا, اس کے علاوہ تمام چیزوں کو
چھوڑ دینا. وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. تو جب کوئی چیز سمجھانی ہے اس کو دو انداز میں سمجھایا جاتا ہے، ایک پازیٹیو وے میں، ایک نیگیٹو میں، تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے. مثلا ہم کہتے ہیں اٹھو بیٹھو مت، تو اٹھو کہہ دینا کافی تھا، لیکن بیٹھو مت کہہ کے ہم اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو بیٹھو مت. یہ ہم پورا ایک ہم نے سمجھا دیا کہ اب کوئی بالکل کسر نہ رہے، کلیئر ہے کہ اس طرح کرنا ہے. تو ایسے ہی قرآن کا اسلوب ہے. آپ دیکھیں دو طرح سے ایک ہی بات کو بیان کیا گیا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو توحید پہ تھے، یکسو تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے. توحید پہ تھے اور مشرک نہ تھے، یعنی شرک نہیں کرنے والے تھے اور صرف ایک اللہ کی ماننے والے تھے. تو خاص صفت کا شرک یہاں پر اظہار ہے کہ شرک نہیں تھا. پھر کہا جا رہا ہے قولو، کہو، تم سب کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور آگے تمام انبیاء کے نام آ رہے ہیں. تو اصل ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانا، اس کو مان لیا جائے، کسی تعصب کا مظاہرہ نہ کیا جائے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، جو حکم اس نے دیے، جو کتابیں بھیجی، جو رسول بھیجے، جو کچھ آیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الینا، جو ہمارے نبی پر ہم پہ اتارا گیا، وما انزل، اور جو کچھ اتارا گیا اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کتابیں آئیں، جو کچھ آیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، سارے کے سارے نبی جو ہمارے رب کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سب حق پر تھے، وہ حق لے کر آئے تھے. تفصیلی ایمان، ڈیٹیلڈ احکامات کے اعتبار سے وہ ہمارا قرآن پر ہے، ہم اس کے احکامات کو لیں گے. لیکن پہلے آنے والے صحیفے، کتابیں، تورات، انجیل، زبور، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سب نازل ہوئی، حق کے ساتھ آئیں. بعد میں ان میں تحریفات ہو گئی، جو کچھ ہوا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء ایک دین اسلام کی کڑی کے ساتھ ہی آئے تھے اور حق لے کر آئے تھے اور اسلام پر قائم تھے، اللہ کے مطیع فرما بردار تھے. اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے مسلم ہیں. کوئی فرقہ نہیں، کوئی اور نہیں. میرا نام کیا ہے؟ میں کہاں کس سے تعلق رکھتی ہوں؟ مسلم. ہوا سماکم المسلمین، قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے اس نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، تم مسلمان ہو. سمپل، کوئی لمبی چوڑی اور باتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے فرما بردار، جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو سر تسلیم ہم کر لیا، مان لیا. اسی میں خیر ہے، اسی میں آسانی ہے، اسی میں سہولت ہے، بحث مباحثوں میں پڑھنے کی بجائے. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ سب انبیاء حق لے کر آئے تھے، وہ حق پر تھے. دین اسلام کی ایک کڑی تھی جو چلتی آئی اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوئی. پھر ہمیں کرائٹیریا دیا جا رہا ہے آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لائے تم ساتھ اس کے، بس تحقیق و ہدایت پا گئے. کون ایمان لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. تو کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ اگر تو تم ویسے ایمان لے آؤ گے جیسے وہ لائے تو تم ہدایت پر ہو. یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، ہم سب کے لیے بھی سبق. کسی اور فرقے، کسی اور شخصیت کو ماننا اور اس کی طرح کا ایمان لانا، اس بزرگ کی طرح کے بن جائیں ہم، فلاں کی طرح فالو کرنے لگ جائیں اس کو، فلاں کی طرح کام کریں تو ہم ہدایت پر ہیں. نہیں، کوئی انسان کوئی اور معیار نہیں ہو سکتا. ہمیں معیار یہاں دے دیا گیا ہے، اگر ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے تم، یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح ایمان لائے، جو اس طرح ایمان لائے گا اصل میں وہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ اختلاف میں ہیں، وہ ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، اپنے ہیلے بہانوں میں قائم رہتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، جب کوئی آپ کا مخالف ہے
تو پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس پر بھی اللہ نے تسلی دے دی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف کرے، کوئی کچھ کہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ فکر نہ کریں، بس قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ. اس اعتبار سے ہمیں حدیث میں بھی دعا سکھائی گئی ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے. کسی دشمن کا، کسی کا خطرہ ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، ڈر رہتا ہے، تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان کے معاملے میں میرے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہے. تو بہت اچھی دعا سکھائی گئی ہے. اور ایسے ہی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں دشمن کے شر سے. کسی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا حسد ہے، اس کا جادو ہے، اس کی اور طرح طرح کی اور چالیں ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھیں اور یاد رکھیں اللہ انسان کے لیے ہمیشہ کافی ہے اگر وہ اس کی ماننے والا ہے، اس کے طریقے پہ چلنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وہ سن بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کیا کیا کچھ کون کر رہا ہے، کہہ رہا ہے. صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ، اللہ ہی اللہ کا، اس سے مراد دین ہے، یعنی اللہ کا دین، دین اسلام. دین کو رنگ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو شخص دین کی طرف آنے لگتا ہے، دین کا لبادہ اوڑھتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، اس پر ایک خاص رنگ چڑھنے لگتا ہے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا جو دین پر عمل کرنے لگتے ہیں ان کی بول چال میں، ان کے لباس میں، ان کے چال ڈھال میں، سب میں فرق آنے لگتے ہیں. اور اگر رنگ نہیں چڑھ رہا، کوئی چینج نہیں آ رہی، فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھنا دھوکا ہے. کیونکہ رنگ اندر نہیں باہر ہوتا ہے، اندر اخلاص ہوتا ہے، اندر تقوی ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار باہر ہوتا ہے احسان کی شکل میں، رنگ کی شکل میں. میں مسلمان ہوں لیکن میرا حال حلیہ نہیں بتا رہا کہ میں مسلمان ہوں. اسلام نظر ہی نہیں آ رہا کہیں سے میری شخصیت میں، میری آئیڈینٹی واضح ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ، تو پھر یہ رنگ نہیں چڑھا ہوا. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. اللہ کا رنگ یا اللہ کے دین اور اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے بہتر اور کس کے طور طریقے ہو سکتے ہیں؟ جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں وہ بہتر ہے، وہ سب سے اچھے ہیں، احسن، زیادہ اچھے، یا وہ جو کہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ لیکن دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے وہ لائف سٹائل، وہ طریقہ، وہ سب کچھ جو کہ لوگوں کا خود کریٹ کیا ہوا ہے، خود ایجاد کیا ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، اوڑھنے کا، چلنے پھرنے کا، وہ سارے سٹائل جو لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے کہ اس طرح ہو تو یہ اس کا مطلب بہت زبردست ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا. ہمیں کون سا پسند ہے، ہم کس کے دیوانے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، مسلم تو کہتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی طرف بڑھنے والے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس آیت پر تھوڑا سا اور فوکس کروں گی اور تھوڑا سا ہم اس کو اور ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. پہلے ہم اگلی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا. تو ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرتا ہے نا تو اس کی شخصیت بدلتی ہے، طور طریقے بدلتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو وہ باقی لوگوں کی طرح غافل بیٹھا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. سب الرٹ ہو جاتے ہیں، سب جان جاتے ہیں کہ یہ ڈفرنس آنے لگ گیا ہے، کچھ فرق ہے. اور چونکہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے تو وہ انکمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا یہ ہونے لگا ہے. پھر وہ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہا کہ اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے. بحث مباحث سے شروع کر دیں گے، آرگومنٹ کریں گے. آپ کچھ بھی نہ کہیں وہ خود آپ کو چھیڑیں گے. اٹھ کر نماز پڑھ کر آئے تو واپس آئیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور کوئی مذہبی بات پہ چھیڑ دے گا. اچھا یہ کیا، اچھا تم ایسے کرنے لگی ہو، اچھا پھر کہیں جاتی ہو تم، یہ پڑھ رہی ہو، اچھا کیا کیا پھر تم نے، اور پھر نئے نئے طرح کے سوال نکالیں گے.
پتہ نہیں یہ تو کیوں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، اور یہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اور فلاں چیز، ہم فلاں ہزار باتیں شروع کر دیں، خود بخود جھگڑے۔ ایسے مواقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے وہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کیا کہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، سیکھیں کیا پریشانی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، اسی کو تم بھی مانتے ہو جس کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، ڈفرنس کیا ہے؟ خاص طور پہ اگر کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے آپ کے اعمال کو، تو یہ کہ یہ تم نے سر پہ کیا پہنا ہوا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، تو کہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کے رسپانسبل ہم خود ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا اپنا ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرنے لگتے ہیں، نہیں وہ دراصل اس لیے، دراصل میں نے یہ شروع کیا، میں سوچ رہی تھی، بس مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ مجھ سے سب کچھ لے سکتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کی طرف سے یہ ہے، بس میں نے فالو کرنا ہے۔ میرے عمل تمہارے لیے، میں اللہ کے مخلص رہنا چاہتی ہوں، اس کے لیے خالص ہونا چاہتی ہوں، کھوٹ نہیں رکھنا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص کھوٹ کے بغیر ہیں۔ ایسے اعمال نہیں کہ جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہیں پر لوگوں کو خوش کیا، کہیں پر اللہ کو خوش کیا، کچھ ادھر کچھ ادھر، نہ ادھر کی بنی نہ ادھر کی بنی۔ کھوٹ ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا، یعنی جو خالص چیز ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈلا ہوا ہے، جتنا وہ پیور ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، تو اس سے خود کو نکالنا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، سب کا رب اللہ ہی ہے، ہمارے تمہارے اعمال سب اللہ جانتا ہے، جو میں کر رہی ہوں اس کا مجھ سے پوچھ ہوگی، جو تم کر رہے ہو اس کی تم سے پوچھ ہوگی، بات ختم۔ نہ خود ڈپریس ہوں نہ دوسروں کو کریں، اور یاد رکھیں دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے پہلی بات تو یہ کیسے سوچے سمجھے فالو نہیں کرنا شروع کر دینا چاہیے، جوش میں آگے بس میں یہ کروں گی وہ کروں گی شروع کیا، اور پھر اس کے بعد کوئی 2 4 باتیں کسی نے سنائی، کوئی تانے ہوئے، کوئی بحثیں ہوئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم کو سمجھیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، دعا کریں، پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو مرضی کہتا رہے، پھر اس پر ڈٹ جائیں، اور اسی طرح سے ہمارا اخلاص قائم رہ سکتا ہے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، یہ سب یہودی یا نصرانی تھے، جس طرح کہ یہود و نصارہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے کہ وہ نصارہ میں سے تھے، حالانکہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 67 میں آتا ہے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصارہ میں سے تھے، وہ تو حنیفا مسلمن تھے، یکسو مسلمان تھے، وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ یہ ہم میں سے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہم میں سے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بہت عرصہ پہلے سے جا چکے ہیں، وہ کیسے یہودی اور نصارہ ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے آئے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے، تورات انجیل بعد میں نازل ہوئی، تو وہ یہودی نصرانی کیسے ہو گئے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافعی تھے، حنفی تھے، یا مالکی تھے، یا شیعہ تھے، یا سنی تھے۔ یہ تو خود ساختہ ہمارے اپنے نکالے ہوئے سارے فرقوں کے نام اور فرقے اور طریقے ہیں، وہ تو صحیح راہ پر لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کا یکسو راستہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، تو اس پر تھے، تو اس کا یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کوئی آگے جواز رہتا ہی نہیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کس کو زیادہ پتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہے ہم سے، جب اللہ جانتا ہے پھر تم کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو
جو پاس اس کے ہے اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو. کیسی گواہی؟ دو گواہیاں. ایک تو اہل کتاب کے پاس ان کی کتابوں میں تورات انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ان کی صفات ان کی نشانیاں موجود تھیں، وہ جانتے تھے لیکن اس کو چھپائے ہوئے تھے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، اس کو بھی وہ جانتے تھے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے بھی، وَأُولُو العلم، علم والے بھی. اور یہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں آئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک کی بجائے تین قرار دیے. عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا یہود نے، اور طرح طرح کی چیزیں شروع کی. اسی لیے ان دو چیزوں کا اقرار بہت ضروری ہے جن کو یہ چھپاتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا. اسی لیے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ علی الاعلان، یعنی سب کے سامنے وہ اس کو ڈکلیئر کرے، بتائے کہ میں مسلم ہو گیا ہوں، نبی کے رسول ہونے کی شہادت دے. اور اس کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ بعد میں وہ مسلم کے قبرستان میں دفن ہو، اس کے سارے مراسم، سب چیزیں، میراث، وراثت، سب کچھ اسی طرح تقسیم ہو. تو اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. دو چیزیں واضح ہیں. تو یہ جو ٹروتھ ہے ہمارے دین اسلام کا، اس کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے. جو حق میرے پاس ہے، ایسا نہیں مجھے ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین اسلام کو اور دین کو چھپائے چھپائے پھروں اور میرے کہیں سے ظاہر نہ ہو، بلکہ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ دین کا پیغام عام کریں. دین چھپانے کی چیز نہیں بلکہ دوسروں کو بتانے اور عمل کرنے کی چیز ہے. اور آخری آیت ہم پہلے بھی کر چکے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ امت، یہ لوگ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، تمام انبیاء، یہ سب گزر گئے. جو انہوں نے کمایا وہ ساتھ لے گئے، اور جو تم نے کمایا ہے اس کے متعلق تم سے ہی سوال ہوگا. عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا، دوسروں کا نہیں. تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اپنا محاسبہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق ہی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنے کی توفیق دے. تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کریں. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم ومن كتم شهادة عند الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو آپ نے سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.